بروت صاحب، خواجہ آصف صاحب ابھی بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے تو پاکستان تحریک انصاف اب تک رابطہ ہی نہیں کر رہی، نہ آپ سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے۔ ایاز صادق صاحب کا بھی آج بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جناب ہم میرے دروازے گھر کے دفتر کے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، آئیے بیٹھ کے بات کریں۔ آخر آپ کی پارٹی سے کوئی باضابطہ کوئی رابطہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو مذاکرات ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب اور ایاز صادق صاحب آن بورڈ تھے۔ 22 نومبر سے 25 نومبر کی رات تک جو مذاکرات ہوئے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان سے رابطہ نہیں کیا گیا یا وہ آن بورڈ نہیں تھے، لیکن شاید سیاسی مسئلے کے تحت جو ہیں ہماری جانب سے بھی اس کا اوپن اقرار نہیں کیا جا رہا ہے اور ان کی جانب سے بھی اس آسپیکٹ سے پہلو تئی کی جا رہی ہے۔ ماضی میں بھی یہ حصہ دار رہے ہیں اور ابھی آج جو ہیں جو بیان اسپیکر صاحب نے دیا ہے اس کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور اسپیکر صاحب جو ہیں اس کے اس بیان سے تقویت ملے گی مذاکرات کے لیے پازیٹیو مثبت کوششوں کو، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ چونکہ بہت زیادہ قربت ہے ان کا پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ، بہت ہی زیادہ آنا جانا اور بہت ہی زیادہ اس 9 ماہ کے دور میں ان نے ہمارا اعتماد کمایا ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے یا اس کے آسپیسز کے تحت ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی صورت کے ساتھ اور بڑے ہی لچکدار اور پازیٹیو ماحول میں ہوں گے۔ بروت صاحب، میں آپ کے ایک شو میں ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو 24 نومبر کی جو کال تھی اس سے پہلے جو گفت و شنید ہو رہی تھی اس میں آپ لوگوں کو گارنٹی دی گئی تھی کہ خان صاحب کو 20 دسمبر تک چھوڑ دیا جائے گا۔ از دیٹ کریکٹ؟ یہی آپ نے فرمایا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ تو یہ گارنٹی آپ کو سیاسی مطلب افراد کی طرف سے ملی تھی یا غیر سیاسی افراد کی طرف سے؟ دونوں آن بورڈ تھے، لیکن محسن نقوی صاحب نے اس کا اقرار کیا ہوا ہے کہ وہ 20 تاریخ کو چھوڑنے لگے تھے، 20 دسمبر کو؟ جی، کہ یہ مذاکرات ان لائن پہ ہوئے تھے اور یہ پیشکشیں ہوئی تھی۔ تو اس پہ تو پھر شیخ مروت صاحب آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہو گئی؟ پارٹی کے اپنے اندر سے کسی نے سبوٹاج کر دیا اس سارے معاملے کو؟ ورنہ آج 18 تاریخ ہے، 2 دن کے بعد خان صاحب آپ لوگوں کے درمیان ہوتے، جیل سے باہر آ چکے ہوتے، یہ تو پھر لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اپنے اندر سے کسی نے یہ سارا پلان خراب کر دیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سٹرکچر ہے اس میں خان صاحب کے حوالے سے قیادت اور خان صاحب جو ہیں تعلقات میں ایک چیز ہے جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے فیصلے، خان صاحب کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے انسٹرکشن اور قیادت جو ہے وہ بڑی ہی یعنی کہ خان صاحب کے عوامل پہ عمل درآمد کرتے ہوئے بڑی خائف ہوتی ہیں کہ کہیں پر کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور یہ میرے خیال میں وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قیادت جو ہے وہ ایک فیصلہ کر لیتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اتنے لوگ جو ہیں وہ گھروں میں جنازے نہ جاتے، لوگ بیوہ نہ ہوتے، مائیں سینہ کوبی نہ کر رہی ہوتی۔ یہ چیز میں ذاتی طور پہ فیل کر رہا ہوں، لیکن واقعی اس حد تک بات درست ہے کہ ایک اچھی اپرچونٹی تھی، لیکن اس اپرچونٹی کو ضائع کرنے میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی ایکول کردار ادا کیا ہے۔ اچھا، وہ اگر چاہتے تو ڈی چوک پہ ہمارے آنے پہ ہم پہ گولی کیوں چلاتے؟ ٹھیک، یعنی کہ گولی مقتل بنانے کا حق تو نہیں تھا۔ اگر گولی نہ چلتی تو میرا خیال یہ ہے کہ اگلے دن بھی یہ مسائل جو ہیں سلجھ سکتے تھے، بلکہ ایک سٹیج پہ میں آپ کو عرض کر دوں، خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایگری کیا کہ میں ویڈیو میسج دیتا ہوں، اور بیرسٹر گور صاحب رات کے وقت ان کے پاس گئے تو موبائل جو پیش کیا گیا وہ جیل حکام کے کسی سرکاری بندے کا تھا، جس پہ خان صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا کہ وہ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ 26 کی صبح کو جو ہے اپنا موبائل لے آئیں اور اس پہ پھر میں میسج دوں گا. 26 کی صبح جو ہے پھر یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے جب بیرسٹر گور صاحب گئے تو انہوں نے پھر کہا نہیں جی اب ہم سے مزید آپ کے نخرے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. اچھا. تو یوں جو ہے اگر وہ یہ کرتے تھے تو شاید یہ 26 کو گولی چلانے کی نوبت ہی نہ آتی. اچھا. تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہم گئے سنگجانی پہ نہ ٹھہرے تو ہماری غلطی ہو گئی. کم از کم کمیونیکیشن جو ہے وہ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کر دیتے تو ملک اس سانے سے دوچار نہ ہوتا. تو مروت صاحب اب جو مذاکرات کے لیے جو بھی ماحول بن رہا ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے کیا یا نہیں, یا اس مرتبہ وہ بالکل کوئی کردار ادا نہیں کر رہے؟ نہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی آن بورڈ تھا اور ان کو مذاکرات سے کوئی ایشو نظر نہیں آتا ہے, کیونکہ میری جو ہے کل اسمبلی کی تقریر کے بعد جو ملاقات ہوئی اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب ایاز صادق صاحب سے, اور اس کے علاوہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو سنا, تو اس سے تو یہ اندازہ ہوا کہ ان کی بھی یہ خواہشیں اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائے.